السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزہ آ گیا سر، مزہ آ گیا۔ کرمنل کیس جس میں اتنا ڈاؤٹ تھا کہ ایکسیپٹ ہوگا کہ نہیں، کبھی نہیں کیا پہلے، کیونکہ زیادہ تر میں دیکھتا ہوں لوگ امپلائی کے بیہیو سائن کر کے دے دیتا ہے۔ میں نے بھی کبھی کبھار ایسا امپلائی کو لے کر گیا تھا، پر اس نے خود کہا انور بھائی آپ کر دینا، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں نا، یہ تو سمپل کام ہے۔ اس میں تو میں ایگری ہوں، جو لکھا ایگریمنٹ میں لیبر کانٹیکٹ میں، اس میں کوئی ریجیکشن تو نہیں مار رہا، آپ کر دے۔ نہیں، میں نے کہا نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کل کو جا کے آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نہ کرے، اور آپ کو یہ جا کے کہہ دیکھیں سائن میں نے نہیں کیا، انور نے کیا ہے، میں نے اجازت بھی نہیں دی۔ تو اس طرح کا جب ایک کیس آیا تھا، میں نے کہا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ لوگ کیوں یہ کرتے ہیں، نہ کیا کرے، پاور آف اتنی لے کر اپنا ہی سائن کرے، اپنا ریئل سائن کرے پاور آف اتنی لینے کے بعد، کہ ان کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کے بیہیو میں سائن کر سکتا ہوں، اور اس لیے میں نے سائن کیا، پر آپ کاپی نہ کریں پاور آف اتنی لینے کے بعد بھی، کہ پاور آف اتنی ہے میرے پاس، میں اس کے بیہیو سائن کر رہا ہوں، تو اس کا جو سائن ہے، سگنیچر ہے، سیم اس کی کاپی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ پاور آف اترنی لینے کے بعد اگر نہیں ہے پاور آف اترنی، اجازت نہیں ہے، تو بالکل ہی نہ کرے سائن، کیونکہ کل کو جا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا ایک کا ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ 3-4 لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے پاس آیا تھا کلائنٹ، بہت کچھ لے کر آیا تھا، اس میں سے سائن کا بھی ہے کہ لیبر کانٹریکٹ میں نے سائن نہیں کیا، کسی اور کا سائن ہے، میرا سائن ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سر دیکھیں، یہ فرسٹ ٹائم کیس میں لے رہا ہوں، سائن کے حوالے نہیں، سائن تو یہاں وہاں بہت سے ڈاکومنٹس میں کر کے اس میں تو آرام سے کیس بن سکتے ہیں، اسٹامپ فیک اسٹامپ لگاتے، سائن کرتے، لیٹر ہیڈ بھی فیک ہوتا، اس کا تو سمجھ میں آتا، پر لیبر کانٹیکٹ میں پہلی بار میں اس طرح کا کیس لے کر رجسٹر کر رہا ہوں، اور میں نے کنفرم بھی کر دیا تھا سر دیکھیں میں اپنی طرف سے اپنا ایکسپیرینس لے کر جو لکھنا ہے، جو سمجھانا ہے، جتنا کچھ کرنا ہے کروں گا، پر 1%، 5%، 10% ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو، پھر آپ کو کل کا کہ مجھے نہ کہنا سر انور بھائی آپ نے پیسہ لیا تھا واپس کرے، نہیں کر سکتا، میں اپنا کام کا پیسے لے لوں گا اور آپ کو واپس نہیں دے سکتا۔ شروع کیا ڈاکومنٹس وغیرہ لے کر، 3 دن لگائے میں اسے، سب سے پہلے دیکھے کام لینے کے بعد سب کچھ ہونے کے باوجود، ڈاکومنٹس وغیرہ انفارمیشن ہونے کے باوجود میں نہیں لکھ سکتا، بلکہ میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے والے، لائر سے لے کر لیگل ایڈوائزر سے لے کر کوئی بھی بندہ مجھے لگ رہا ہے کہ فوراً نہیں لکھ سکتا۔ بہت سے کم لوگ ہیں جو فوراً لکھتے ہوں گے، مگر زیادہ تر میں جہاں تک جانتا ہوں لائر سے اور لیگل ایڈوائزر کہ سب سے پہلے مائنڈ میں اسٹوری بناتے کہ کون سا پوائنٹ پہلے لکھنا ہے اور کون سا پوائنٹ لکھنا ہے، کون سا پوائنٹ نہیں لکھنا، کون سا پہلے لکھنا ہے، کون سا جملہ کس طرح لکھنا ہے، کس جملہ میں کیا لکھنا ہے، اور شروع میں کیا، میڈل میں کیا، لاسٹ میں کیا، اور بالکل فائنل میں جا کے کیا ریکویسٹ کرنی ہے، کیا اس میں مانگنا ہے اپنا حق میں سے، سزا دلانے سے لے کر اپنا حق مانگنے تک، ٹھیک ہے۔ تو 2 دن میں نے لے کر ایک اسٹوری بنا کر، جو کلائنٹ کہہ رہا تھا، کلائنٹ نے بھی لکھ کر دیا تھا بہت کچھ کہ یہ دیکھیں اس کو پڑھے، اس کے حساب سے اس کے مطابق لکھ کر دینا، اور بار بار فورس یہی کر رہا تھا کہ یہ لکھنا، وہ لکھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایسا ہے ویسا۔ میں نے کہا سر دیکھیں آپ اپنے حساب سے ٹھیک ہو، اب جو کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، مگر مجھے فورس نہ کرے، ابھی یہ لکھنے پر فورس نہ کرے، کیونکہ ایسا لکھنے پہ اگر ریجیکٹ ہو گیا تو پھر کل کو جا کر آپ مجھے ہی کہیں گے انور بھائی آپ ایکسپیرینس والا بندہ ہو، آپ اپنا حساب سے لکھتے ہیں نا، آپ اسٹوری بناتے ہیں نا، مجھے کیا پتا، لائر لیگل ایڈوائزر سب آپ ہی ہو نا، لائر بھی آپ کے پاس ہے، لیگل ایڈوائزر آپ کے پاس ہے، ایکسپیرینس بھی، نالج آپ کے پاس ہے، تو اس لیے آپ مجھے بتائیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیا ہوا تھا، کیا ہے کیا نہیں، یہ سب کچھ دکھا کر دے کر رکھے، پھر مجھے اپنا اسٹائل میں اسٹوری بنانے دے، کہانی بنانے دے، بنانے کے بعد لکھنے کے بعد آپ کو میں سینڈ کروں گا، اس کے بعد اس کو پڑھ کے دیکھنا، اگر لگا آپ کو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر بتانا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں ایسا ہے، ویسا ہے، یا تو آپ جو کہیں گے ویسے ہی کر کے دوں گا۔ بنا کر دیا، اس کو لکھ کر دیا، تو کوئی ایک ایسا ایرور نہیں ملا، کوئی ایسا ایشو نہیں نکل آیا اس میں سے، اس اسٹوری میں سے جس کو چینج کرنا پڑا ہو، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کہا کہ ٹھیک ہے سائن کر کے دیتا ہوں، اپلائی کر دینا، اپلائی کرنے کے بعد، اور یہ بھی ہے ایک بات کہ اپلائی کرنے کے بعد اگر ریجیکٹ ہونا ہے تو فوراً 1-2 گھنٹے میں جواب آ جاتا ہے کہ ریجیکٹڈ
فار دس ریزن، اس وجہ سے ہم لوگ نے ریجیکٹ کیا ہے. یا تو مجھے ہم لوگ کو یہ چاہیے، یا تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے، یا تو اکاؤنٹنٹ رپورٹ کے لیے، یا تو جو ڈاکومنٹس ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، جلدی سے جواب آ جائے. اور لیٹ جواب آنے کا، اگر جواب نہیں آ رہا فوراً اسی دن جواب نہیں آیا اپلائی کرنے کے بعد، تو تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہوا، ایکسیپٹ ہو گیا تھا، مگر میسیج کلائنٹ نے میسیج مجھے آج ہی سینڈ کیا. تو اچھا ہوا، اور برا بھی ہوگا، ہوا نہیں ہوگا، ان کے لیے برا بھی ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہو. 4-5 لوگوں کا میرے نام لکھ دیا. کیا کر، کلائنٹ فورس کر رہا تھا اس کا بھی نام لکھو، اس کا بھی نام لکھو، اس کا بھی نام لکھو، کچھ لکھے، اس لیے کچھ بھی لکھے. ان تینوں میں سے، چاروں میں سے ایک یا تو 2 لوگ میکسیمم، یا تو ایک یا تو 2 میکسیمم. تو 5-6 لوگوں کا نام لکھنے سے کیا فائدہ؟ انور بھائی آپ لکھے، آپ سب کا نام لکھے. یہ لوگ گروپ اور ماسٹر مائنڈ گروپ بنا کر لوٹ رہے لوگوں کو. ٹھیک ہے سر، میں لکھ دیا. ایکسیپٹ ہوا، اور انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا اور کام باقی ہے. کہنے کا مقصد میسیج یہ ہے، اور اس ویڈیو میں میسیج اور کہنا یہ چاہ رہا ہوں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، سائن کسی کے بیہیو، کسی کی کاپی نہ کھیرے، کسی بھی پیپر پر نہ کھیرے، ہلکا نہ لے. کبھی بھی کسی بھی وقت معاملہ خراب ہو سکتے ہیں آپ دونوں کے بیچ. اور جس کے بیہیو آپ نے سائن کیا اجازت کے بغیر، اجازت لے کر ہو، پر پاور آف اتنے نہیں ہے، سائن اس کا جیسا ہے، تو کسی نہ کسی دن کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مائنڈ میں رکھے، ہلکا نہ لے. اور کیس بننے کر بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے، بہت بڑا کیس بن سکتا ہے، سزا ملے گی. اللہ نہ کرے رپورٹ ہونا پڑے، اللہ نہ کرے فائن بڑا لگے، اللہ نہ کرے ویسا 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 ویسا. ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.